بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بل گیٹس کے خلاف امریکی عوام نے وائٹ ہاؤس میں ایک پٹیشن دائر کی ہے جس میں بل گیٹس کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے خیال ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بل گیٹس کے خلاف دائر کی گئی پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وبا پھیلنے سے چند ہفتے پہلے یعنی 18 اکتوبر 2019 کو بل اینڈ ملنڈا فاؤنڈیشن نے جان ہاپکن اور ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ مل کر ایونٹ 201 کا انعقاد کیا، جس میں وبا کے ممکنہ پھیلاؤ کی صورت میں کیا اقدامات کرنے ہیں اس چیز کی مکمل ریہرسل کروائی گئی تھی، لہٰذا اس بات کی تحقیقات کی جائیں۔ اسی طرح پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بل گیٹس ماضی میں ہمیشہ ویکسین کے ذریعے دنیا کی آبادی 10 سے 15% کم کرنے پر زور دیتے رہے ہیں، لہٰذا اب ہم بل گیٹس کی ویکسین پر کیسے اعتماد کریں؟ بل گیٹس کی ویکسین کے خلاف گزشتہ ہفتے مظاہروں میں ٹیکساس کی عوام نے یہ بینر بھی اٹھا رکھے تھے کہ ہم مارک آف دی بیسٹ شیطان کی ویکسین نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ پٹیشن میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بل گیٹس اقوام متحدہ کے اداروں WHO اور یونیسیف کے ساتھ مل کر پہلے ہی ویکسین کے ذریعے کینیا کے بچوں کو بانجھ بنا چکا ہے۔ اس حوالے سے خیال ٹی وی نے بل گیٹس اینڈ ڈی پاپولیشن ایجنڈا کی ایک ویڈیو بنا کے دی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اسے ضرور دیکھیں تاکہ اصل صورتحال آپ کو سمجھ آ سکے۔ اب ویکسین کے حوالے سے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ امریکی عوام اور امریکی ڈاکٹرز بل گیٹس کی ویکسین کے خلاف ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس ویکسین کی آڑ میں ہماری صحت کو کس طرح سے متاثر کیا جائے گا۔ بل گیٹس کے ایونٹ 201 اور پٹیشن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات ووہان انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی کی بھی کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وبا چین کے شہر ووہان سے پھیلنا شروع ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو بار بار چائنا پر الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ وائرس چین کی لیب میں سے لیک ہوا یا پھر چائنا نے خود اسے پھیلایا تاکہ امریکی معیشت کا دیوالیہ کیا جا سکے، اور چائنا اس الزام کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے اسے ووہان ملٹری گیمز کے دوران پھیلایا، لیکن اس حوالے سے دونوں ملکوں کی طرف سے کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ البتہ امریکہ کے سائنسدانوں نے اپنی ایک ریسرچ میں کہا ہے کہ چائنا میں بی ٹائپ کا وائرس پایا گیا، جبکہ اے ٹائپ کا وائرس امریکہ میں پایا گیا ہے جو براہ راست چمگادڑ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس ریسرچ کے لحاظ سے چائنا کے الزامات درست معلوم ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے خیال ٹی وی کی سائنٹیفک اسٹڈی ٹریسز دی ایوولوشن والی ویڈیو دیکھنے سے آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ چین کی جس لیب پر اس وائرس کے پھیلاؤ کے الزامات لگ رہے ہیں اس کا مختصر تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ ووہان وائرولوجیکل انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد 1956 میں چین کے قیام کے صرف 7 برس بعد رکھی گئی تھی، یعنی یہ چین کے ابتدائی تحقیقی اداروں میں سے ہے۔ 2015 میں اسے $4.20 کروڑ کی مالیت سے اپ گریڈ کیا گیا، جس کے بعد یہ ایشیا کی واحد ہائی سیکیورٹی لیب بن گئی۔ اس لیب میں کرونا وائرس سمیت کلاس 4 کے خطرناک ترین وائرسوں پر تحقیق کی جاتی ہے۔ اس لیب کو 30 دسمبر کو اطلاع ملی کہ ووہان کے ہسپتالوں میں نمونیا سے متاثر خاص قسم کے مریض آ رہے ہیں، جس کے بعد اس لیب کی وائرولوجسٹ ڈاکٹر شی زینگلی نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس نئے وائرس کو شناخت کر لیا۔ یہ وہی ڈاکٹر شی ہیں جنہوں نے سارس وائرس پر ریسرچ کے بعد ثابت کیا تھا کہ یہ چمگادڑ سے آیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر شی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا چونکہ ان کی لیب میں وائرسوں کی تحقیق کی جاتی ہے، لہٰذا انہیں شک گزرا کہ کہیں یہ وائرس ان کی لیب سے تو نہیں لیک ہوا۔ تاہم بعد میں اس نئے وائرس کا اپنی لیب میں موجود نمونوں سے موازنہ کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ ان کی لیب میں سے نہیں لیک ہوا۔ چائنا کی اس لیب کی تعمیر میں امریکہ اور فرانس نے بھی چین کی مدد کی ہے۔ امریکی جریدے نیوز ویک کے مطابق امریکہ کے قومی ادارہ برائے صحت نے ووہان انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی کو چمگادڑوں میں موجود کرونا وائرس پر تحقیق کے لیے 74 لاکھ کی گرانٹ دی تھی، اور یہ پروجیکٹ 2019 میں مکمل ہوا۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ چین کو کرونا وائرس پر تحقیق میں کیوں دلچسپی ہے؟ دراصل 2003 میں چین میں سارس وائرس پھیلا تھا جو کرونا وائرس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ وائرس بھی چمگادڑ ہی سے آیا تھا۔
ووہان کی اس لیب کا شمار دنیا کی ان چند لیبز میں ہوتا ہے جنہیں بائیو سیفٹی لیول 4 کا درجہ حاصل ہے، یعنی اس لیب کے سیفٹی پروٹوکولز انتہائی سخت ہیں۔ لیکن پروٹوکول جتنے بھی سخت ہوں، انسانی غلطی کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اس حوالے سے واشنگٹن پوسٹ نے گزشتہ ماہ خبر جاری کی تھی، جس کے مطابق مارچ 2018 میں امریکہ نے ایک سائنسی وفد چین کی اس لیب کے دورے کے لیے بھیجا تھا، جس نے اس لیب کی سیکیورٹی پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اسی وفد نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس لیب میں چمگادڑوں میں پائے جانے والے کرونا وائرس پر تجربات کیے جا رہے ہیں، جن سے سارس کی طرح کی عالمی وبا پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح فرانس اور چین کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ اس لیب کے قیام کے ابتدائی 5 سال فرانس کے 50 سینئر ترین سائنسدان اس لیب میں کام کریں گے۔ چین نے فرانس سے خطرناک وائرس فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا، جس پر فرانس کی فوج نے مداخلت کرتے ہوئے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ چین اس سے بائیو ویپن بنائے گا۔ اس تنازع کی وجہ سے فرانس کے سائنسدان چین کی لیب میں کام کرنے کے لیے بھی نہیں گئے۔ لیکن اس لیب کے علاوہ ووہان میں ایک اور لیب بھی ہے جس کے حفاظتی اقدامات لیول 4 کی طرح سخت نہیں ہیں، اور یہ ادارہ ووہان کے جنگلی جانوروں کی اس مارکیٹ سے صرف 300 میٹر کی دوری پر واقع ہے جہاں سے وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا۔ اس لیے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ وائرس اس دوسری لیب میں سے لیک ہوا ہے۔ اسی طرح اس وائرس کے قدرتی یا لیب میں بنانے کے حوالے سے بھی کافی بحث چل رہی ہے۔ کیا کوئی وائرس لیب میں بائیو ویپن کے طور پر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے خیال ٹی وی نے ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پینٹاگون ایمیزون کے جنگلات میں قائم بائیو لیب میں بائیو ہتھیار بنا رہا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ساری صورتحال اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔